اب سورہ فاتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور۔ يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير۔ الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير۔ اللہ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم فرمانے والا اور بن مانگے دینے والا ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین آسمان کو پہلی دفعہ پیدا فرمایا۔ یہاں بدا کا لفظ تو نہیں مگر فاطر کا لفظ ہے۔ فاطر ایک چیز کو پھاڑ کر الگ کرنے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی ہو سکتا ہے اشارہ کائنات کے اس وقت کے ساتھ طرف ہو جس میں سب چیزیں بند تھیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کر ایک تخلیق کی نئی صورت پیدا فرما دی۔ مگر عام خلق سے اس فاطر کا لفظ کا ایک فرق ہے۔ فاطر السماوات والارض میں آسمانوں اور زمین کی کلیتاً تمام تر مخلوق اور اس کے اندر مخفی خزائن کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلاً، وہ جو رسولوں کو اپنا پیغامبر یعنی پیغام رسانی کا نمائندہ بنا کر بھیجتا ہے۔ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، وہ ایسے پروں والے ہیں جو دو دو، تین تین اور چار چار ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اور وہ اپنی خلق میں جو چاہتا ہے اس کا اضافہ فرما دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت جو اولین طور پر روحانی دنیا سے تعلق رکھتی ہے، یعنی ملائکہ کے وجود اور روحانی وجود، اور جس کو چاہے جتنا چاہے بڑھا دے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صلاحیتیں بیان ہوئی ہیں، بیان فرمائی گئی ہیں جن صلاحیتوں کا عام انسان تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ پروں سے مراد صلاحیتیں ہیں۔
تو فرشتوں سے بھی زیادہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلاحیتوں میں ترقی فرمانا تھا، اور جس کے لیے خدا چاہے اس اپنی خلق میں سے اس کے لیے ایسا کر سکتا ہے، یعنی دو دو تین تین اور چار چار صلاحیتوں پر اس کی تخلیق محدود نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تو عام روحانی معنی ہے۔ دنیاوی لحاظ سے بھی بینی ہی اس کا سائنسی عقل و فہم سے تعلق ہے جو آج کل خدا تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ سائنس کی دنیا میں یہ ایک مسلمہ ہے کہ جتنی چیزیں بھی ایک دوسرے سے تعلق رکھ کر نئی خلق پیدا کرتی ہیں، وہاں ان کا فاتر ہونا ایک اور مضمون رکھتا ہے۔ جتنا بھی کائنات میں آپ تبدیلیاں دیکھیں گے، ان تبدیلیوں سے پہلے کچھ دو چیزوں کا باہمی عمل ضرور ہوا کرتا ہے، اور کیمیائی دنیا میں وہ عمل چار ویلنسی سے تعلق رکھتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ان چار طاقتوں کا آپس میں مختلف صورتوں میں ملنا یہ تخلیق کے نئے نئے مظاہر ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یعنی بیسک کیمیکلز جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے اندر چار پوٹینسیز یا ویلنسیز ہیں، اور یہ تفصیل ایسی ہے جس کو عام درس میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بہت سے سننے والے بالکل بے علم بھی ہیں، یعنی دنیاوی علوم سے بے بہرہ ہیں، اس لیے ان کا دماغ الجھ جائے گا۔ مگر بطور ایمان غیب اس بات کو مان جائیں کہ چیزیں جو ایک دوسرے سے رد عمل رکھتی ہیں اور جڑتی ہیں، جن کے نتیجے میں اربوں چیزیں پیدا ہوئی ہیں، بنیادی طور پر وہ چار چیزیں ہیں۔ بس وہ چار چیزیں وہ ہیں جن کو خدا کے فرشتے جو چار صفات کے حامل ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہے جو زائد اس بات آیت میں بیان ہے، جس کی طرف عام ذہن نہیں جاتا۔ سائنسدان سمجھتے ہیں خود بخود ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود بخود نہیں ہو رہی، خدا تعالیٰ کے ایسے فرشتے معمور ہیں جن کے جند کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، ان کے زیر اثر یہ چار صفات جلوگری کرتی ہیں، اور ان کا زیادہ ہونا بھی ممکن ہے۔ اس وقت کے علم کے مطابق یہ ممکن نہیں ہے، مگر مادی طور پر بھی ان صفات کا زیادہ ہونا ممکن ہے اگر اللہ تعالیٰ ان کو بڑھانا چاہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اس قادر و توانا خدا کی شان ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کے جو دروازے کھولتا ہے، فلا ممسک لہا، ان دروازوں کو بند کرنے والا کوئی نہیں۔ جن کو خدا کھول دے، جب تک وہ کھولا رکھے، جب تک اس کے کھولنے کا مقصد پورا نہ ہو، کوئی نہیں ہے جو ان کو بھیڑ کر پھر بند کر سکے۔ یعنی خدا کے انبیاء پر، ان کی جماعتوں پر جب تک اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارد ہونا مقدر رہے گا، کسی میں طاقت نہیں کہ ان فضلوں کی راہ روک سکے۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جب کسی قوم کے متعلق یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب ان پر کیا کہا تھا؟ اچھا، فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب ان پر یہ رستہ، یہ دروازہ بند ہو جانا چاہیے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو پھر دوبارہ ان دروازوں کو کھولنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا، کوئی نہیں جو روک بن سکے۔ وہو العزیز الحکیم، وہ غالب اور عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کے یہ دونوں فعل حکمت سے عاری نہیں ہوا کرتے، اور اس کے عزیز، غالب اور معزز ہونے کا ثبوت مہیا کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم،
اے انسانوں یاد کرو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو. حل من خالق غیر اللہ ہے یرزقکم من السماء والارض. یہ نعمت وہ ہے جو ظاہری نعمت تمام دنیا پر عام ہے. یہ ہر قسم کے شرک کا قلع کما کرتی ہے. یہ عیسائیت کا بھی بہترین توڑ آیت ہے، کیونکہ یہاں ایسی نعمت کا ذکر ہے جو خلق السماوات والارض سے تعلق رکھتی ہے. حل من خالق غیر اللہ یرزقکم، نظام رزق آغاز سے لے کر اب تک ہر مخلوق سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ نظام رزق غیر مبدل ہے اور سوائے ایک اللہ کے کسی اور اللہ کی طرف اشارہ نہیں کرتا. بس آسمانوں اور زمین سے ہر قسم کے رزق جو انسانوں کو مہیا کیا جا رہا ہے ان کو غور کرنا چاہیے، ہوش کرنی چاہیے کہ سوائے اللہ کے کوئی اور طاقت یہ استطاعت نہیں رکھتی اس ازل سے لے کر اب تک کا کہ جاری رزق کا انتظام کر سکے، وہ رزق جو ختم ہونے میں نہیں آتا. یہ گواہی ہے لا الہ الا ہو، اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فانا توفقون، بس تم کہاں الٹے پھرائے جا رہے ہو، الٹے پاؤں پھیرے جا رہے ہو. آج چونکہ دیر سے شروع ہوا ہے ابھی نماز کی تیاری کرنی ہے، اس لیے میں اسی چوتھی آیت پر ختم کر رہا ہوں، باقی انشاءاللہ کل. ٹھیک ہے. درس کے دوران بعض دفعہ بالکل وقت کا نہیں پتہ چلتا کہ گزر رہا، پھر نظر پڑتی ہے تو سمجھ آتی ہے.